جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ جس طرح کہ گزشتہ جمعہ بھی میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا، اسلام میں نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال میں سے سب سے پہلا حساب جس عمل کا ہوگا وہ نماز ہے، اور نماز کی درستگی پہ انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ تو جب یہ عمل اتنا اہمیت کا حامل ہے تو ہم اتنے ہی اس سے غافل ہیں، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اتنا اہم عمل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جزئیات کو تفصیل سے بیان نہ کیا ہو، کیونکہ آپ نے تو چھوٹے چھوٹے مسائل بھی اپنی امت کو سمجھائے، حتیٰ کہ 10 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آپ میدان عرفات میں تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرما دیا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ لوگو میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ یعنی گمراہی سے بچنے کے لیے کتاب و سنت کی اتباع یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا کوئی جنت میں جانے سے بھی انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے، اگرچہ وہ سندن ضعیف ہے لیکن اس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ سنت کی اہمیت کتنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا اس وقت جب میری امت
فتنوں اور فساد کی زد میں ہوگی، وہاں فتنے ہی فتنے ہوں گے، کہیں کوئی فتنہ ہے، کہیں کوئی فتنہ ہے، کہیں مسلکوں کے بھی فتنے ہیں۔ ایسے وقت میں جو میری سنت کو مضبوطی سے تھام لے گا، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ، اس کو سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا یا آپ کی سنت کو محبوب جاننا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور اسی طرح ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، فصلی لنا رسول اللہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، فاقبل علینا بوجہہ، اور نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ ذرفت منها العیون وواجلت منها القلوب، وہ وعظ اتنا پر اثر تھا، کیونکہ یہ تو ہو نہیں نہ سکتا کہ وعظ کرنے والے، خطاب کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور پھر اس وعظ کا لوگوں پہ اثر نہ ہو، اور سننے والے یعنی وعظ کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سننے والے صحابہ جیسی متقی اور پرہیزگار جماعت ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے وعظ کیا، خطاب کیا، تو اس کا دلوں پہ اتنا اثر ہوا، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل میں خوف طاری ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا، فقال رجل یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مودع، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ وعظ آپ نے جو کیا ہے یہ آپ کا ایسا وعظ ہے جس طرح آپ کسی کو الوداع کہہ رہے ہوں، کسی کو رخصت کر رہے ہوں۔ فاوصینا، تو اے اللہ کے رسول جب اتنا یہ اہم ہے وعظ تو آپ ہمیں کچھ وصیت کر جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ إِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، میں تمہیں اس بات کی تلقین کرتا ہوں، اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم نے اپنے امیر کی بات کو سننا بھی ہے، اس کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور تم نے تقوی بھی اختیار کرنا ہے، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف رہنا چاہیے۔ وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا،
اور جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، تو میری تمہیں یہ نصیحت ہے، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ تم نے میری سنت پہ، میرے طریقے پہ عمل کرنا ہے، میرے خلفاء راشدین کے طریقے پہ عمل کرنا ہے، اور تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اور میرے طریقے کو تم نے مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے بعد ایسے چکروں میں پڑ جاؤ کہ میری سنت کو چھوڑ کے امتیوں کے اقوالوں پہ عمل کرنے لگ جاؤ۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے، اگرچہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں لیکن اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ تم تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو، میرے طریقے کو مضبوطی سے تھام لینا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ جو نئے کام دین میں جاری کیے جائیں گے وہ بدعت ہوں گے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہوتی ہے، بدعت گمراہی ہے۔ اس لیے میرے خلاف، میری سنت کے خلاف کوئی عمل نہ کرنا۔ جس طرح کہ علامہ اقبال، کسی شاعر نے بھی، فارسی شاعر نے بھی یہ بات کہی ہے کہ خلاف پیغمبر کسے رہ گزیر، کہ ہرگز بے منزل ناخواہد رسید، اللہ کے رسول کے خلاف جو بھی راستہ اختیار کرے گا، جس نے بھی اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ کے خلاف پیغمبر کسے رہ گزید، پیغمبر کے خلاف جو بھی راستہ ہوگا وہ سمجھ لیں کہ ایسے راستے پہ چلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی اللہ کے رسول کے راستے پہ چلنے میں ہی ہے۔ تو آپ نے چونکہ نماز کا طریقہ ہے، رسول اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہ جو ابتدا میں نے آیات پڑھی ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تحقیق فلاح پا گئے وہ مومن جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کیا۔ تو گویا کہ اللہ کے ہاں نماز وہی قابل قبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی جائے گی، کسی اور کے طریقے کے مطابق نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص رسول اللہ کی نماز کو چھوڑ کے یہ کہے میں ابو بکر کے طریقے پہ نماز پڑھنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ان کا طریقہ بھی اللہ کے رسول کے خلاف نہیں، لیکن چونکہ اس نے اللہ کے رسول کو چھوڑ کے ایک امتی کو ترجیح دی ہے، تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا چور نماز کا چور ہے، سب سے برا چور نماز کا چور ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، نماز کا چور کیا ہے؟
کون سا ہوتا ہے؟ نماز کیسے چوری کی جا سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا چور وہ ہے جو نماز کے ارکان کو، یعنی جب رکوع کرتا ہے تو اس کا رکوع بھی سنت کے مطابق نہیں ہوتا، سجدہ کرتا ہے تو سجدہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے فرمایا وہی ایک آدمی جس نے نماز میں غلطی کی تھی تو آپ نے بار بار اسے یہ بات کہی کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو جب اس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول مجھے تو اسی طرح کی پڑھنی آتی ہے، پھر آپ مجھے علمنی، آپ مجھے نماز سکھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ فاسبغ الوضوء، جب نماز کے لیے اٹھو، نماز کا ارادہ ہو، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ وضو اچھی طرح کرنا ہے، کیونکہ اگر وضو اچھی طرح نہ ہوا، وضو اچھا نہ ہوا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ یعنی وضو جو ہے یہ بنیاد ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد پھر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھتا ہے اور یہ بھی پڑھتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس حدیث میں اتنا ہی ہے، اور اگر اس حدیث کو دوسری حدیث کے ساتھ ملا لیا جائے جس میں یہ ہے کہ جب وہ اچھی طرح وضو کر کے وہ نماز سنت کے مطابق پڑھتا ہے، اس کا قیام بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کا رکوع بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا خشوع بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کا سجدہ بھی اچھا ہوتا ہے، تو یہ نماز اسے کہتی ہے کہ حافظک اللہ کما حفظتنی۔ اور اچھا وضو کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے، جب وہ اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، پھر وہ جب نماز اچھی طرح پڑھتا ہے تو نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ تو اس کی اسی طرح حفاظت کر جس طرح اس نے میری حفاظت کی ہے۔ اور جب وہ نماز فرشتے آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو حدیث میں ہے نا 8 جنت کے دروازے 8 کے 8 سے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے جس دروازے سے تیرا دل چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جا۔ اتنا بڑا عمل ہے، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت تو اس آدمی جیسی ہے، یعنی ایک اسے لطیفہ کہہ لیں، سید میر مبارک علی شاہ، انہوں نے ایک رنگ ریز کو دیکھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، آپ نے اسے ترغیب دی بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو وہ کہنے لگا جب میں نماز پڑھوں گا تو میرا نقصان ہوگا، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا۔ تو فرمانے لگے تو ایسا کر بتا تیرا کتنا نقصان ہوگا نماز پڑھنے سے؟ اس نے کہا 1 پیسے کا نقصان ہوگا، کیونکہ ان وقتوں میں پیسے کی بہت بڑی قیمت تھی، 1 پیسے سے کئی چیزیں خریدی جا سکتی تھیں۔ تو وہ کہنے لگے اچھا بھائی تو نماز پڑھا کر، 1 پیسہ میں تجھے دے دیا کروں گا۔ وہ اس نے وعدہ کر لیا، وہ نماز پڑھنے لگ گیا، یہ اسے روزانہ جو ہے 1 پیسہ دے دیتے۔ ایک دن ایسا ہوا انہوں نے دیکھا کہ وہ بغیر وضو کی نماز پڑھ رہا ہے، نماز اس نے شروع کی ہے بغیر وضو کے،
تو یہ دیکھ کے بڑے حیران، اور اس سے پوچھتے ہیں بھئی یہ کیا؟ تو وہ فارسی میں یہ بات کہتا ہے کہ بھائی ایک پیسے میں مجھ سے دو کام نہیں کیے جا سکتے۔ پیسہ تم ایک دیتے ہو اور چاہتے ہو کہ میں دو کام کروں، نماز بھی پڑھوں اور وضو بھی کروں۔ تو وہ اس کی اس بات پہ ہنسے بھی، اور وہ کہنے لگے اچھا بھائی تو دو پیسے لے لیا کر، لیکن نماز بغیر وضو کے نہ پڑھا کر، وضو اچھی طرح کر کے پھر پڑھا کر نماز۔ تو اس نے وعدہ کر لیا۔ اب اس کو دو پیسے ملنے شروع ہو گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ پکا نمازی بن گیا۔ پھر اس نے وہ دو پیسوں کا تقاضا بھی چھوڑ دیا۔ یعنی جو ایک مجازی عشق تھا وہ حقیقی عشق میں تبدیل ہو گیا۔ کبھی تو اے حقیقت منتظر تو آ جا، نظر آ لباس مجاز میں۔ کبھی تو اے حقیقت منتظر نظر آ تو لباس مجاز میں۔ کہ کتنے کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ یعنی تم ذرا اخلاص کے ساتھ کوئی عمل تو کر کے دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی رحمتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام جو ہے اچھی طرح وضو کرو، اور ثم استقبل القبلہ، پھر قبلے کی طرف متوجہ ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہے، اکثر وہ یہ کرتے ہیں کہ ایسے ہاتھ اٹھا کے کیا کہتے ہیں، 2 رکعت یا 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، چاہے امام کے پیچھے وہ 1 رکعت ہی پڑھے، چاہے وہ اتحیات میں آ کے بیٹھے، تو نیت اس نے یہ کرنی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا تو آپ نے کیا کہا، فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، یعنی وضو اچھی طرح کرو، پھر قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو۔ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع۔ یہ نیت جو زبان سے کہی جاتی ہے یہ نیت نہیں ہوتی، یہ تو اقرار ہے۔ ایمان کی تعریف آپ کرتے ہیں نا، تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان، یعنی دل میں تصدیق ہو اور زبان سے اقرار ہو۔ یہ جو زبان سے آپ الفاظ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ زبانی طور پہ نماز شروع کرنے سے پہلے اس طرح کی نیت کرتے ہیں یہ سنت کے مخالف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ بھی یہ بات سن لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہ عمل نہیں تھا۔ یعنی یہ پتہ نہیں کہاں سے لے لیا انہوں نے، یعنی ابتدا ہی غلط۔ اگر 2 رکعتیں نکل گئی ہیں، 3 رکعتیں نکل گئی ہیں، پھر بھی نیت وہی، اور نیت میں جھوٹ ہے۔ یا تو وہ نیت کرے نا کہ ایک رکعت امام کے ساتھ اور 3 رکعتیں اکیلے، کبھی کسی نے یہ نیت کی ہے؟ بھائی ایمانداری سے بتائیں، یا کسی کے اوپر تان نہیں ہے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ
آذروِ ہمدردی بتایا جا رہا ہے، ہمارا کام بتانا ہے۔ اگر آپ عمل کر لیں گے تو آپ سنت کے مطابق عمل کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم جماعت میں صف بندی کرو تو صفوں کو ملاؤ، حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا نا عرب میں سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت صلاتکم، کہ نماز اپنی صفوں کو درست کرو، کیونکہ صفوں کا درست کرنا یہ نماز کی اقامت ہے۔ اگر صف درست نہیں ہوگی تو نماز بھی درست نہیں ہوگی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں مل کے کھڑے ہو اور صفوں کو ٹیڑھا نہ کرو، صفیں سیدھی رکھو، کیونکہ اگر تم آپس میں نہیں ملو گے، صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا، تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ اور شیطان کے لیے سوراخ نہ چھوڑو، بند کرو، مل کے کھڑے ہو، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ۔ لیکن یہاں کچھ دوست غلطی کرتے ہیں، میں اس پہ بھی متنبہ کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ پاؤں ملانے کا حکم ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ اپنے پاؤں اتنے کھولو جتنا تمہارا جسم ہے، وجود ہے، اپنے وجود سے زیادہ اپنے پاؤں کو نہ پھیلاؤ۔ اور اگر کوئی شخص آپ پاؤں ملاتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو آپ کو اس کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح کے بعد جہلا کرتے ہیں کہ نماز میں ایک آدمی کے ساتھ آپ نے پاؤں ملایا اور اس نے اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے پاؤں کو الگ کر لیا، تو آپ اپنا پاؤں اور چوڑا کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے جسم سے بھی وہ کھل جاتا ہے، تو یہ سنت کے خلاف ہے، یہ طریقہ نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی دیہات میں وہ پاؤں ملا رہا تھا، دوسرا پیچھے ہٹ رہا تھا، ہٹتے ہٹتے وہ دیوار کے ساتھ لگ گیا، اس نے اس کا پھر بھی تعاقب نہ چھوڑا، وہ دیوار پھیلانگ کے دوسری طرف ہو گیا، اب کہنے لگا اگر باپ کا ہے تو اب بھی آ۔ یعنی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ امام کی طرف ملیں، اگر کوئی شخص آپ کی بائیں طرف یا دائیں طرف کھڑا ہے، وہ آپ سے پاؤں کو دور کر لیتا ہے، اپنے پاؤں سکیڑ لیتا ہے، تو آپ اس کے پیچھے نہ دوڑیں۔ آپ وہ اگر اللہ کے ہاں مجرم ہے تو وہ مجرم ہے، آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کے ملانے کا حکم دیا ہے، نمازی کے پیچھے دوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ پاؤں ملاؤ، اگر کوئی پیچھے کر لیتا ہے تو پھر اس کے پیچھے نہ دوڑو۔ لیکن جو سنت پہ عمل کرے گا کامیابی اسی کی ہے، خلاف پیغمبر کسے راہ گزید، کہ ہرگز بے منزل نہ خواہد رسید۔ جو اللہ کے رسول کے خلاف کوئی کام کرے گا اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ کبھی اپنی منزل حاصل نہیں کر سکتا۔ اور پھر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے، یہاں عورت کے لیے اور ہے، مرد کے لیے اور ہے۔ عورت ہاتھ باندھتی ہے نا آپ کے گھروں میں بھی، خیر تو ہماری تو عورتوں بھی سینے پہ باندھتی ہیں اور مرد بھی سینے پہ باندھتے ہیں۔ میں ان دوستوں کی بات کر رہا ہوں جو خود سینے پہ نہیں باندھتے، ان کی عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں تو کہاں سینے پہ ہاتھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی ایسا بتائے جو اپنی زیر ناف ہاتھ باندھتا ہے، ان کی عورتیں کہاں ہاتھ باندھتی ہیں؟
جہاں وہ ہاتھ باندھتی ہیں سنت طریقہ وہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کے لیے دو طریقے نماز کے نہیں بیان کیے، ایک ہی طریقہ ہے۔ جو مرد کا طریقہ ہے وہی عورت کا طریقہ ہے۔ جس طرح مرد کو حکم ہے کہ جب وہ سجدہ کرے اطمینان سے سجدہ کرے اور اس کی کمر جو ہے وہ سیدھی ہونی چاہیے، اسی طرح عورت کو بھی یہ حکم ہے کہ جب وہ رکوع کرے اس کی کمر سیدھی ہونی چاہیے اور اس کے یہ بازو جو ہیں وہ اس کی کوکھوں کے ساتھ، اس کے پہلوؤں کے ساتھ نہیں لگنے چاہیے، یہ الگ ہونے چاہیے۔ اسی طرح جب وہ سجدہ کرے تو اس کا پیٹ رانوں پہ نہیں لگنا چاہیے اور اس کے ہاتھ جو بازو ہیں وہ بھی رانوں پہ یا جسم کے ساتھ نہیں لگنے چاہیے، وہ بھی الگ ہونے چاہیے۔ یعنی عورت اور مرد کے لباس میں تو فرق ہے، لیکن نماز کے ارکان کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں۔ مرد اگر عورت نے ہاتھ سینے پہ باندھنے ہیں تو مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے، مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے۔ اور اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے، خصوصاً فجر کی نماز، بعض دوست فجر کی سنتیں، نماز کھڑی ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے تو وہ سنتیں پڑھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا التی اقیمت لہ، یعنی جب اقامت کہی جاتی ہے پھر صرف وہی نماز ہوتی ہے جس کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، دوسری کوئی نماز نہیں۔ ہاں اگر کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے تو اس نے رکوع کر لیا ہے، آخری رکعت کا رکوع اس نے کر لیا ہے، تو اب یہ جو بقیہ ہے نا یہ نماز نہیں اس کو بولتے، اتنی وہ پوری کر سکتا ہے، یہ اجازت ہے۔ لیکن جب اقامت ہو جائے پھر چاہے فجر کی سنتیں ہوں یا کسی کوئی اور سنتیں ہوں، ان کو ختم کر کے جماعت کے ساتھ ملنا چاہیے، وگرنہ وہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح نمازی آتا ہے، صفیں مکمل ہیں، وہ اکیلا ہے، اب وہ کہاں کھڑا ہو؟ اکیلا پیچھے کھڑا ہو، رسول اللہ کا فرمان ہے اکیلے کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگلی صف سے کھینچ لے، کھینچ کے اپنے ساتھ کھڑا کر لے، اور یہ جہاں سے وہ نکلا ہے ان نمازیوں کو یہ حکم ہے کہ تم سد الخلل، یہ جو خلا پیدا ہو گیا ہے تم اس کو پر کر لو، تھوڑے سے ادھر والے ادھر ہو جائیں، ادھر والے ادھر ہو جائیں، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ایک مسئلہ ہے سجدہ صاحب کا، وہ انشاءاللہ بتایا جائے گا، لیکن اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے بعین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے، اور کسی کے اوپر کوئی طعن و تشنیع نہیں ہے، یہ خیر خواہی کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔